حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سرکار کو حکم عطا فرمایا، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جاؤ جنوں کو دعوت اسلام دو، جنوں کو دعوت اسلام دو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جن تھے گرجے کے اندر جہاں پہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تورات پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے نا تو وہاں پر یہودی کافی سارے بیٹھے تھے اور تورات اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، حضور کی تعظیم کا ذکر آیا، حضور کی نعت کا ذکر آیا، حضور کے مقام کا ذکر آیا نا، سارے یہودی خاموش ہو گئے، سارے یہودی خاموش ہو گئے۔ ایک یہودی تھا، لاچار تھا، بیمار تھا، کپڑے بھی تھوڑے سے پہنے ہوئے تھے، نکر میں لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے یہودی بتا، تو رات آپ پڑھ رہے تھے، سارے سن رہے تھے یہودی بیٹھ کر، لیکن جب نبی اعظم کا ذکر آیا تو آپ خاموش کیوں ہوئے؟ آپ خاموش کیوں ہوئے؟ وہ لاچار بیمار یہودی کہنے لگا کہ یہ وہ رسول اعظم، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سامنے جو کھڑے یہ رسول اعظم ہے، یہی نبی ہیں۔ وہ اب بیمار یہودی کہنے لگا، لاچار یہودی کہنے لگا کہ جب اس پیغمبر کا ذکر آتا ہے نا تو ہماری زبانیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی۔ اب وہ یہودی جو بیمار تھا نا، اس نے تورات پکڑی، گھسیٹتا اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب وہ تورات کو پڑھنا شروع کر دیتا گئے، حضور کی عظمت کے جو قصیدے تھے وہ بھی پڑھ کے حضور کو سنا رکھا گئے، جو حضور کی امت کے مقام تھے، رفعتیں تھیں، عزتیں تھیں، وہ بھی پڑھ کے حضور کو سنا رکھا گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مقام یہ ہے، ہمارے تورات کے اندر بیان کیا گیا، اور آپ کی امت کا جو مقام ہے وہ بھی ہمارے تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ تعظیم، جب یہ ادب تورات کے اندر کیا گیا، اس یہودی نے کیا نا حضور کا، تو اللہ رب العالمین نے اس یہودی کو اپنا یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، جب وہ مر گیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی امان میں لے لیا، اپنی امان میں لے لیا۔ اب ذرا بتائیں کہ یہ جو صلہ ملا تھا یہودی، تورات کے اندر حضور کا ذکر آ رکھا گئے، حضور کی امت کا ذکر آ رکھا گئے، ادب کر رہے گئے، مسلمان نہیں تھے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور کا کلمہ نصیب کس وجہ سے ہوا؟ وہ ایک ہی وجہ ہے، تعظیم رسول، ادب رسول، عشق رسول، محبت رسول۔ صرف یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس یہودی کو حضور کا دیدار بھی ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھا، حضور کے غلامی کے اندر بھی آ گیا۔ اب اگر کوئی یہودی حضور کا ادب کرے تورات کے اندر، حضور کا نام نامی اسم گرامی سنے یا پڑھے تو وہ ادب کرنا شروع کر دے، اس کو یہ مقام مل سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ادب کرے، حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن آج بدبخت کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو حضور کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، حضور کے اختیارات کی نفی کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں اور رفعتوں، بلندیوں کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی نفی کرنے سے حضور کا مقام کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل ہوا اس وقت ہی واضح کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کا ذکر میں نے کسی کی وجہ سے بلند کیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیارے محبوب، رب کے بعد آپ کی ذات ہے، میں نے آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا گیا، آپ کی ذات کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا گیا۔ حضور کا ذکر تو پہلے ہی بلند ہے، اب اگر کوئی گھٹانے کی کوشش کرے تو وہ خود تو گھٹ سکتا ہے لیکن محبوب کا ذکر نہیں گھٹ سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، دن دہاڑا آنے والا آپ کا مقام بڑھتا ہی جائے گا، آپ کا مقام بڑھتا ہی جائے گا۔ جب رب نے ہی فرما دیا حضور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا، آپ کا مقام اور بڑھتا رہے گا،
ایک تو رب نے فرمایا بڑھ گیا ہے، پھر رب نے فرمایا بڑھتا رہے گا، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ اب کوئی گھٹانے کی کوشش کرے تو حضور کا مقام بالکل بھی نہیں گھٹے گا، گھٹانے والا گھٹ جائے گا۔